امریکی صدر جو بائیڈن کی ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی G7 کے ساتھ مل کر ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔ جو بائیڈن نے کہا امریکہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ G7 ممالک متفق ہیں کہ اسرائیل کو ایران کے حملوں کا جواب دینا چاہیے۔ ایرانی صدر نے بھی دو ٹوک پیغام دے دیا، بولے ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل نے کارروائی کی تو جواب دیں گے۔ مسعود پزشکیان نے دوحہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری سرزمین پر حملہ ہوا تھا، امریکہ اور یورپ نے کہا تھا اسرائیل کو جواب نہ دیں غزہ میں امن ہو جائے گا۔ ہم نے انتظار کیا لیکن فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی۔ اسرائیل ہمیں رد عمل کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، ایرانی سفیر نے کہا اسرائیل کو جواب دینا ناگزیر تھا۔ اسرائیل نے حماس رہنما کو ایران کی سرزمین پر شہید کیا۔ دمشق میں ایرانی کونسل خانے کو نشانہ بنایا۔ لبنان میں ایک ایرانی فوجی مشیر کو قتل کیا۔ جہادت کا جواب دینا ضروری تھا اور اسرائیل کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ انتونیو گوتریس نے کہا مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امن دستوں کی منتقلی کی اسرائیل درخواست کے باوجود فوج اپنی جگہ برقرار ہے۔ خیبر پختونخوا میں کون سا تیر مار لیا جو پنجاب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کارکردگی 0 اور مار دھاڑ نمبر 1 ہے۔ ان کی کارکردگی 0 ہے لیکن مار دھاڑ میں نمبر 1 ہے۔ ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا یہ پنجاب میں آنسو گیس کے شیل لے کر آتے ہیں تاکہ پولیس پر برسائے جائیں۔ جو آج جیل میں ہے وہ کہتا تھا گردن میں رسہ ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا۔ اتنے بڑے بڑے بول مت بولا کرو، عاجزی سیکھو، اللہ سے معافی مانگو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک شخص جو پاکستان کی دن رات تعمیر کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہو۔ ان سے 50 لاکھ گھروں کا حساب تو لو۔ ثاقب نثار کی باتیں سن لو تو بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو۔ پچیس اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ پر یقین ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کیا جس کے بعد مخصوص نشستیں ہم سے چھن گئیں۔ شاید اسی لیے اس بار ترامیم کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو، کہا ایک شخص کے لیے ترمیم ہوتی تو تاحیات تعیناتی لکھ دیتے۔ آئینی عدالت کے سربراہ فائز عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور، مدت 3 سال ہوگی۔ ہم نے صدر سے سارے اختیارات لے کر وزیر اعظم کو دیے تو عدالت کے کیوں نہیں دے سکتے؟ کون بنے گا وزیر اعظم، کون بنے گا چیف کا کھیل ختم کریں۔ کہا اسٹیبلشمنٹ اختیار کا غلط استعمال کرے تو میں کم از کم بول تو سکتا ہوں، عدلیہ کے غلط اختیار کے استعمال پر بولنے پر تو توہین لگ جاتی ہے۔ مولانا کی خواہش ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لیا جائے۔ ترامیم کو میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں۔ 9 مئی کو بغاوت کے قریب تر چیز سمجھتا ہوں۔ فکر نہ کریں، معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے۔ آئینی ترمیم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید۔ آئندہ 2 ہفتے میں ترامیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا مولانا چاہتے ہیں ترامیم میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو۔ عدلیہ آئین کو اصل شکل میں لانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 63A کو صحیح شکل میں بحال کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے کہا، آپ نے کہا فیصلہ سنا دے تو ہم نے سنا دیا، ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، بینچ پر اعتراض مسترد کرتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکیں، کیا ہمارے پاس ایسا اختیار ہے؟
ہم کسی کو پکڑ کر بینچ میں بٹھا سکیں. آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی. ججز سے بدتمیزی کا طریقہ اب عام ہو گیا ہے. کمرے عدالت سے باہر جا کر یوٹیوبر شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے, وہ زمانے چلے گئے. کیا ماضی میں یہاں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ عدالت نے وکیل علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ. سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا. مصطفین کاظمی روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں. مصطفین کاظمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں. بینچ میں شریک جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا. کہا یہ 5 رکنی بینچ غیر قانونی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے. ہم 500 وکیل باہر کھڑے ہیں. مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کا احتجاج. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ پر جب بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی وکلا باہر نکلے. یہ آئینی ترامیم غیر قانونی ہے. ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا حق اور سچ کا ساتھ دو. آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے. لطیف کھوسا نے کہا آج پھر ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے غلامی میں دھکیل دیا جائے گا. تحریک انصاف کے احتجاج کی کال. میاں والی میں دفعہ 144 نافذ. کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا. موبائل فون سروس معطل رہی. میاں والی سے گرفتار اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر اور ایم این اے بیرسٹر عمیر خان کو رہا کر دیا گیا. فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج. پولیس نے پی ٹی آئی کے 4 ایم پی اے سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا. لودھرا سے بہاولپور ہائی وے کو کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا. دریائے ستلج پر دونوں اطراف کنٹینرز کھڑے کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی. آپ دہشت گردی کے لیے پنجاب آؤ گے تو یہ قبول نہیں. خوشی ہے ڈھرنے انتشار جلاؤ گھیراؤ اور فتنہ فساد کی سیاست ختم ہو گئی. بہت جلد یہ لوگ قصہ پالینہ بن جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا اڈیالہ جیل میں بند شخص نے کبھی کے پی حکومت کو نہیں کہا لوگوں کو ریلیف دو. ہمیشہ جیل سے پیغام آتے سنا کہ آگ لگا دو, گھیراؤ کر لو, پولیس کے سر پھاڑ دو. سیاست کی اجازت تو مل سکتی ہے, دہشت گردی کی نہیں. ملک کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے دو. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. نواز شریف اور مریم نواز نے تقریب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیے. احتجاج کرنا آئینی اور جمہوری حق ہے. استعمال کریں گے کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں. آئینی ترمیم کی آڑ میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کسی سے تصادم نہیں چاہتے. پولیس کا نقصان ہمارا نقصان ہے. وفاقی حکومت راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. 4 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے قافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے. رہنماؤں کو قافلوں کی قیادت کرنا ہوگی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کے پی سے مریضوں کا پنجاب جانے کا نواز شریف کا بیان مضحکہ خیز ہے. نواز شریف کی تقریر سے لگ رہا ہے بھائی کی حکومت سے خوش نہیں. علی امین گنڈا پور باپ بیٹی دونوں کے اعصاب پر سوار ہے. لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری. وزارت صحت کا کہنا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 1800 سے زائد شہری شہید ہو چکے. 15 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے. غزہ میں بھی فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکا. خان یونس میں اسرائیلی فورسز کے مہلک حملوں میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد سمیت 53 فلسطینی شہید ہو گئے. متعدد زخمی ہیں. وسطی اور شمالی غزہ میں اسرائیلی توپوں کی 1 گھنٹے تک مسلسل گولہ باری. قابض فوج امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بن گئی. لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں. مغربی غزہ میں اسرائیلی فوج نے العمل یتیم خانے پر حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی.
वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बोले, हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम कायम हुआ। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए। गवर्नर हाउस आमद। कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर इनिशिएटिव की तारीफ। कहा, गवर्नर सिंध ने जो काम शुरू किए हैं वो काबिल तहसीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची में मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताब करेंगे। SIFC का मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ा इकदाम। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी पर मुआहदा। मरसिक के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। आलमी कंपनी मरसिक पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजनेस का आगाज करेगी। मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने में पाकिस्तान और डेनमार्क के सफीरों ने किरदार अदा किया। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग शामिल हैं मुझे नहीं मालूम। इस्लामाबाद से लोग आते और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत से खेल खेला। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की तरफ जा रहा है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्ताफी। दूसरा मौका मिलने के सिर्फ 6 माह बाद व्हाइट बॉल टीम की क़यादत छोड़ दी। कहा, कप्तानी का तजुर्बा अच्छा रहा लेकिन वर्कलोड बढ़ गया था। अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, बैटिंग का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। व्हाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा फैसला न हो सका। मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक व्हाइट बॉल कोच गैरी प्रिस्टन T20 में नया कप्तान लाने के ख्वाहिशमंद। वनडे में बाबर को ही कप्तान देखना चाहते थे। PCB का कहना है बाबर आजम को मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। बैंकिंग सेक्टर निजी शोबों को कर्ज देना शुरू करे। अगर चाहते हैं IMF का यह आखिरी प्रोग्राम हो तो निजकारी और इस्लाहात पर अमल करना होगा। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत SCOC कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, SCO समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनकाद कौम के लिए बाइसे एजाज है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, आईनी तरमीम से ज्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मौखर कर दें। हुकूमत और अपोजिशन 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम ना उठाएं। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया में तशवीशनाक हद तक इजाफा। खतरनाक मच्छर के काटने से बीमार अफराद से अस्पताल भरने लगे। माहिरीन सेहत का कहना है, इन बीमारियों के फैलने की वजह मुज़र सेहत पानी और मच्छरों की अफजाइश है। खुद डॉक्टर बनने से गुरेज करें। एंटीबायोटिक दवाओं के बजाय मुआलिज की हिदायत पर अमल करें। लाहौर में बीनाई से महरूम अफराद का वजीर आला हाउस के सामने 10 रोज से धरना। 7 क्लब चौक पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। मुजाहिरीन का कहना है, मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की करारदाद मकासद की डायमंड जुबली की तकरीब में शिरकत। कहा, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। करारदाद मकासद में इंसाफ, मसावात और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। करारदाद मकासद के असरात हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर नुमाया देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में हर एक को मजहबी, समाजी और मुआशरती आज़ादी हासिल है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोजा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में 4 अक्टूबर से लंदन में होगी। WMO के तहत UK में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा।
جس میں دنیا بھر سے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی اور کاروباری افراد شرکت کریں گے۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں کارکردگی رپورٹس پیش کی جائیں گی، رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کے اہداف طے کیے جائیں گے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی۔ آل راؤنڈر بین سٹوکس کی قیادت میں انگلش ٹیم رات گئے پاکستان پہنچی۔ مہمان ٹیم آج اور کل آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ خواتین کا 9واں T20 ورلڈ کپ کل سے شروع ہوگا۔ پاکستان کا شری لنکا سے دبئی میں ٹاکرا ہوگا۔ افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خواتین ورلڈ کپ میں پہلی بار انعامی رقم مردوں کے ورلڈ کپ جتنی یعنی $2.34 ملین رکھی گئی ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ تھیٹر آرٹسٹ ڈرامہ سلیور آج کی تازہ خبر میں شائقین کی دلچسپی۔ پاکستانی تھیٹر گروپ کا ڈرامہ تعلیم بالغاہ 2.0 نے بھی خوب داد سمیٹی۔ ثقافتی میلے میں دنیا بھر سے آئے فنکار اپنے اور کامیڈی کنگ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ عمر شریف تقریباً 5 دہائیوں تک مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے جیسے لازوال سٹیج ڈرامے آج بھی بے حد مقبول۔